اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی عن ابی عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر روز جمعہ کی مغرب کے بعد جو ہے یہاں پر درس حدیث ہوتا ہے، حدیث پاک کی مجلس ہوتی ہے۔ کل کسی کام کی وجہ سے اپنے ٹائم پر نہیں ہو پایا، اس لیے آج اس کی قضائی مان لیتے ہیں۔ تو آج صرف اس مجلس میں دو چیزیں ہوتی ہے، مسائل، ضروری مسائل جو روز مرہ پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں وہ، اور جو ہے اس ریاض الصالحین کی جو ریاض الصالحین کتاب ہے اس میں سے 2-3 حدیثیں پیش کی جاتی ہے ترتیب وار۔ آج صرف حدیثیں ہی ہیں، مسائل کا آج ذکر نہیں ہوگا۔ اور اس میں موضوع ہمارا چل رہا تھا باب التعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ تم نیکی میں اور تقوی میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے مددگار مت بنو گناہ میں ایک دوسرے کے گناہ، نافرمانی، بغاوت، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر ایک مدد کرنی پڑے تو پھر دینداری میں کریں، اطاعت گزاری میں کریں، شریعت میں کریں، اسلام کے متعلق کریں، اس میں مدد کرنی چاہیے۔ تو اس میں کیا مدد ہوگی؟ اس میں یہ مدد ہوگی کہ ایک شخص کسی وجہ سے دین سے دور ہے، جس طریقے سے آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ میں دین سے قریب رہوں، میری زندگی میں دین رہے، آپ کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا جاننے والا، آپ کا متعلق، آپ کا رشتہ دار، آپ کا عزیز و قارب، آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی، وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ بس آپ اس کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کی کوشش سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تو آپ نے نیکی پر مدد کی، تقوی پر مدد کی، اس کو متقی بنانے میں، نیک بنانے میں آپ نے کیا کی؟ مدد کی۔ دوسروں کے گناہ میں مدد مت کیجئے، تو وہی کہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر گناہ سیکھا یا گناہ کرنا لگ گیا، تو اب آپ اس کے گناہ میں مددگار بن گئے، گناہ کرنے میں کیا بن گئے؟ مددگار بن گئے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مددگار بننا ہے نیکی میں، اور آپ بن گئے مددگار گناہ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات لائی ہیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ریاض الصالحین کتاب میں، وہ بیان ہو چکی ہے۔ اس نے لائی تھی ایک تو سورۃ المائدہ کی آیت وتعاونوا علی البر والتقوی، اور دوسری لائی تھی اس نے سورۃ العصر مکمل۔ پچھلے جمعے کو سورۃ العصر کی لگ بھگ تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت آ گئی۔ آج جو روایت میں نے ابھی پڑھی خطبے کے اندر، وہ اس کے راوی حضرت ابو عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ، یعنی ابو عبد الرحمن تو کنیت ہے ان کی، اور زید نام ہے، اور خالد والد صاحب کا نام ہے، اور جوہنی قبیلے کا نام ہے، جس قبیلہ سے یہ تعلق رکھتے ہیں یہ صحابی، جس نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں
کہ ترجمہ سن لو پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس نے مدد کی یا سامان دیا مجاہد کو، غازی کو اللہ کے راستے میں، فقد غزا، پس اس کو بھی جہاد کا ثواب مل گیا، غازی بن گیا، وہ بھی غازی بن گیا. اور جس نے کسی غازی کے گھر والوں کے اہل و عیال کی کیا کی مدد کی، ومن خلفا، جو خلیفہ بنا، غازین، کسی غازی کے، فی اہلی، اس کے گھر والوں کے متعلق، بخیر، خیر کا، فقد غزا، تو وہ بھی غازی بن گیا. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں. ایک وہ قسم کے ان کے پاس وسائل موجود ہیں، جو ایک غازی کو اللہ کے راستے میں وسائل لگتے ہیں، اسباب لگتے ہیں، وہ سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ جا کر لڑ سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا. لیکن تمنا اس کو یہ ہے کہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے، مجھے بھی اس کا ثواب ملے. تو اس کو کہا گیا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بھی برابر کا ثواب ملے، تو بھی غازی ہو کر مارے اس دنیا سے، تو پھر تو اس کی مدد کر. جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے، اس کو اپنے وسائل دے دو، اس کو بھیج دو اللہ کے راستے میں، تو وہ لڑے گا، اپنی جان دے دے گا اللہ کے راستے میں. تو آپ نے اس کی مدد کی ہے، جو ثواب اس کو ملے گا وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا. یہ ہے اس حدیث کا مطلب، اور اس موضوع کے ساتھ جڑتا ہے کہ مدد کرو نیکی اور تقوی میں. وہ آدمی جا نہیں سکتا تھا، آپ نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے، انتظام کیا، وہ چلا گیا، وہ لڑا اور اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا. لیکن آپ نے تھوڑی سی اس کی مدد کی ہے، جو اجر اس کو ملے گا وہ اجر آپ کو بھی ملے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص چلا گیا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے پیچھے اہل و عیال ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، لہذا آپ نے ان کے بچوں کا خیال رکھا، ان کے بچوں کی مدد کی، ان کے بچوں کا تعاون کیا، تو وہ لڑا اللہ کے راستے میں، جو اس کو ثواب ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے نیکی کے معاملے میں مدد کی ہے، نیکی کے معاملے میں مدد کی ہے. یہ صرف غازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو نیک کام کر سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا ہے. تو آپ نے اس کی مدد کی، وہ اس نیک کام کو کرنے والا بن گیا، بس جو اس کو اس نیک کام پر اجر ملے گا آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو نیک کام کرنے، آپ کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے والا بن گیا. مثلا ایک بچہ مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت وہاں خرچہ لگتا ہے مثال کے طور پر وہ بھی اس کے پاس نہیں. آپ اٹھے، آپ نے کہا چلو بیٹا آپ پڑھ لو، حافظ قرآن حفظ کر لو، جو خرچہ آپ کو لگتا آپ کے کپڑوں کے حوالے سے، کیونکہ مدرسے میں تو کھانا ہی ملتا ہے نا، صرف کھانا اور رہنا مفت ملے، کپڑے ہیں، صابن خرچہ ہے، اور کتنے خرچے ہوتے ہیں، دوائی کا خرچہ ہے. حالانکہ بہت سارے مدارس دوائی کا بھی خیال رکھتے، لیکن سب نہیں رکھتے. اکثر مدارس میں یہ دو خرچے ہوتے ہیں اٹھاتا ہے مدرسہ، ایک تو رہنا کا اور کھانے کا بس. تو یا کتابیں ہوتی وہ اپنے لینی پڑتی ہے. تو آپ نے کہا چلو بھائی آپ پڑھ لو، کوئی بات نہیں، آپ کی کتاب کا خرچہ، کاپی کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، صابن کا خرچہ یہ میرا. بس وہ اسی وجہ سے رک رہا تھا اس نیک کام سے، وہ چلا گیا اور آپ نے اس کے خرچے اٹھا لیے. وہ حافظ بن گیا، اس کو جو حافظ بننے پر ملے گا آپ کو بھی برابر ملے گا، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی مدد کی وجہ سے وہ حافظ قرآن بن سکا ہے، عالم دین بن پایا ہے. اسی طریقے سے ہر کوئی نیک کام لے لیں گے، ہر کوئی نیک کام، کسی بھی انسان کے نیک کام میں اگر آپ مددگار بن جاتے ہیں، جو اس کو نیک کام پر اجر ملنے والا ہے آپ کو بھی ملنے والا ہے. یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اسی لیے اس کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری روایت ہے وہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں بعث الى بنی لحیان من حذیل فقال لينبعث
من کل رجلین احدہما والاجر بینہما. یہ کہتے ہیں اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بنو لحیان کو جو ہے بھیجا گیا، اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان ایک قبیلہ اس کے پاس بھیجا ہے، تو فرمایا کہ ان دونوں کو اجر ملنے والا ہے. ایک کو بھیجا اللہ کے راستے میں اور ایک کو گھر میں رکھا. تو جو اللہ کے راستے میں چلا گیا اس کو تو اس کا اجر ملے گا، جو اس کو وہاں اللہ نے رکھا ہے اللہ کے راستے میں، جو اس نے تکلیف اٹھائی، مصائب اٹھائی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی. اور دوسری جماعت کو پیچھے رکھا جو ان کی پیشی ضروریات کا خیال انہوں نے رکھا ہے. تو فرمایا ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں جائے گی، ایک گھر میں رہے گی، اور اجر میں دونوں شریک ہیں. یہ اس کا مطلب ہے، وہی جو اوپر حدیث کا مطلب تھا وہی اس کا بھی ہے. والاجر بینہما، کام ایک کرے گا لیکن اس کی مدد پیچھے کرنے والی ایک اور جماعت ہے، تو لہذا اجر ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کو بھی اجر ملے گا اور پیچھے رہنے والی جماعت کو بھی اجر ملے گا. اس کے بعد ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ، اس میں ایک واقعے کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے ایک قافلہ سے ہوئی، ایک جگہ کا نام ہے مقام روحہ، ایک جماعت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو تم، کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا المسلمون، ہم مسلمان ہیں. فقالو، تو انہوں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنے میں جو ہے فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بچے کو اٹھایا، گود میں اٹھایا اور ایسے دکھایا بچے کو اٹھا کر. فرمایا الہذا حج، کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ ان حج کا عمل اس بچے کے لیے بھی ہے؟ قال نعم، کہا کہ جی ہاں. ولکی اجر، بچے کا حج ہو جاتا ہے اور لیکن اجر آپ کو ہے. یعنی اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوگا، اگر چھوٹا بچہ حج کرنے جائے گا کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، یہی حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چھوٹے بچے کا بھی حج ادا ہوتا ہے. اور اجر کس کو ملے گا؟ کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہاں تو ثواب اور گناہ کی بات ہی نہیں. چھوٹا بچہ تو ہوتا ہی کیا، معصوم ہوتا ہے، کیونکہ مکلف ہو جاتا ہے انسان جب بالغ ہو جاتا ہے. آدمی پر قلم اٹھتا ہے کب؟ جب بالغ ہوتا ہے، وہ تو چھوٹا ہے. فرمایا اس لیے فرمایا والا کے اجر، بچے کے حج کرنے پر جو اجر ملے گا وہ آپ کا ہے، وہ ماں باپ کو ملے گا ثواب. اب رہی بات جس طریقے سے بڑا احرام پہنتا ہے کہ اس کو بھی احرام پہنائیں گے، ہاں اس کو بھی احرام پہنایا جائے گا، چھوٹے بچے کو بھی احرام پہنایا جائے گا باضابطہ طریقے سے. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حج کے ارکان چھوٹا بچہ نہ کر پائے، تو اس وقت جو ہے اس کا ولی ماں باپ جو ہے اس کی طرف سے وہ حج کے وہ ارکان ادا کر لیں گے جو وہ نہیں کر پا رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے بچے کا حج بھی ہو جائے گا اور ماں باپ جو ہے ماں باپ کو اجر بھی ملے گا. اس کے بعد ایک اور روایت ہے، پھر یہ موضوع مکمل ہو جاتا ہمارا آج تعاونوا علی البر والتقوی والا. وہ اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری، اوپر والی حدیث کے راوی تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ اوپر والی حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں جس میں حج کی بات آئی. اس کے بعد حدیث نمبر اس کتاب کے حوالے سے جو ہے 180، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. اس میں ایک اہم واقعے کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخازن المسلم الامین الذی ینفذ ما امر به،
کہ وہ خزانچی، مسلمان امانت دار خزانچی، الذی ینفذ ما امر بہ، جس کو نافذ کیا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے اس چیز کی جس کا اس کو حکم دیا گیا، اس چیز پر جس کو نافذ کیا گیا ہے، جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ خزانچی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے، لہذا وہ خزانہ جو ہے وہاں پر لگانا ہے اس کو جہاں پر اس کو لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک تو اجازت اس کو ہوگی انتظامیہ، جو باقی انتظامیہ کے افراد ہوں گے اس کی طرف سے، سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں، جی فلانا کام ہے، مثلا مسجد کا ہے ہم لے لیں گے، فلانا کام ہے، سیکرٹری جو بولے گا اس کو وہیں پر لگانا ہے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے خود وقف کرنے والا جو انسان، ایک آدمی مسجد کو دیتا ہے 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، بولتا ہے لیکن ساتھ میں یہ شرط رکھتا ہے یہ فلانے جگہ لگانا، یہ 10,000 روپیہ ہے، اس 10,000 روپے کا مسجد کے لیے فرش لانا ہے۔ تو اب جو ہے اس کو خزانچی کو ذمہ داری دی ہے واقف نے، وقف کرنے والے نے ایک چیز کی، وہ فرش کی۔ اب یہ اس سے مائک نہیں لا سکتا ہے، اب یہ اس سے جھاڑو نہیں لا سکتا ہے، کیوں کہ خاص کر لیا۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہو گئی، دینے والے کی مرضی ہے، وہ جس چیز کے لیے دے سکتا ہے، دینے والے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کو جس چیز مسجد میں جو چیز لگ رہی ہے کمی ہے وہ اس کے لیے دے دے، اس کو ذمہ دار کو کہے کہ آپ کو اس میرے ان پیسوں سے یہی لانا ہے۔ تو جو انتظامیہ ہوگی یا خزانچی جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، الخازن المسلم الامین، امانہ دار خزانچی، تو اس کی امانہ داری اسی میں ہے کہ اس کو جیسے کہا ہے اس کو ویسے ہی خرچہ نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ اگر اپنی مرضی کرے گا پھر وہ خیانت کرنے والا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو بہرحال ترجمہ ہم کر لیں گے اس کا پہلے۔ فرمایا کہ الخازن المسلم الامین، مسلمان خزانچی جس پر اس کو نافذ کیا گیا ہے، اس چیز پر جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، فیعطیہ کاملا موفرا، وہ اس چیز کو پورا کامل دے دے، مکمل دے دے، جتنا اس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اتنا دے دے، اور دل کی خوشی سے دے دے۔ طیبتاً بہ نفسہ کا بھی یہ مطلب ہے کہ دل کی خوشی سے، اس کو اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ میری مرضی کے خلاف کیوں بول رہا ہے، یہ میری مرضی تو تھی کہ فلانی جگہ لگنا تھا یہ پیسہ، یہ کیوں بول رہا ہے کہ میری مرضی کے خلاف کیوں بول رہا ہے، یہ اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے، مشکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کی خوشی سے وہ چیز اس کو دے دے، اور اس کو دے دے جس کو دینے کا کہے، اس کو دے دے جس کو دینے کا کہے۔ مثلا ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں، جس بیت المال والے ادھر بھی کمیٹی ہوتی ہے، بیت المال نا کمیٹی آسان بازے تو تیچ خزانچی یا انتظامیہ اخ نفر دِوان تمن پانچ دپان یہ گو لچھ رۄپیہِ، یہ فلٲنی جائے اکھ نفر کورِ مول، تٔمِس چھِ 5 کورِ گھر، تٔمِس چھُنہٕ چھپن جاے تہِ کِہیٖنۍ، لہذا تُہۍ کٔرۍزیو کٲم، ییٚلہِ لچھ رۄپیہِ تُلِو تٔمِس دِیِو مکان بنٲیِتھ، کمرٕ 2 دِیوس بنٲیِتھ۔ یِم کمیٹی والٮ۪ن چھِ گژھان مُشکِل، یِمن تھٲیِو شرطا، پننی شرطا تھٲیِو، أسۍ خرچاوو یِم پنٕنۍ پٲٹھۍ، یِمن گژھِ مُشکِل گژھُن۔ ہاں، بلکہ یہ پابند ہے، کمیٹی یہ پابند ہے اس کے جو اس نے کہا ہے، ان کو وہی کرنا ہے، پھر یہ امانت دار ہوں گے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے کریں گے پھر یہ امانت دار نہیں ہوں گے۔ تو اسی کا ذکر ہے اس میں، فرمایا اس حدیث میں خزانچی کی فضیلت بتائی ہے، امانت دار خزانچی کی، کہا کہ امانت دار خزانچی بھی اگر امانت داری کے ساتھ یہ اپنے جو ہے یہ ذمہ داری نبھائے گا تو یہ صدقہ کرنے والوں میں سے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، جو صدقہ کرنے والے کا ثواب ہے نا وہ اس کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ یہ تو نیکی کرنے میں مدد کر رہا ہے نا، ایک شخص نیکی کر رہا ہے، اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو اس نے نیک کام کیا، یہ خزانچی اس کا مددگار بن گیا، کیونکہ موضوع ہمارا یہی چل رہا ہے نا، یہ خزانچی یہ انتظامیہ اس کی مددگار بن گئی ہے، لہٰذا جو اس کو ثواب ملے گا وہ ان مدد کرنے والوں کو بھی ملے گا، ان مدد کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ بلکہ اس کے لیے خلاصے کے طور پر
امانت دار خزانچی کے لیے جو ہے نا 4 شرطیں رکھی ہے. اس کو ان 4 شرطوں کے ساتھ جو ہے نا مال خرچ کرنا ہے. نمبر 1 اجازت کا خیال رکھنا ہے, اجازت کے بغیر نہیں. نمبر 2 کہ جتنا اس کو کہا گیا ہے اتنا پورا پورا دے دے, پورا پورا اس کو دینا ہے. مثلا ایک شخص بیت المال کے خزانچی کو کہا گیا کہ فلانا غریب اس کو 10,000 دینا ہے. اب یہ 9 نہیں دے سکتا ہے, اب یہ 9.5 نہیں دے سکتا ہے, اب یہ 9.25 نہیں دے سکتا ہے, اس کو 10 دینے پورا دے, فری امانت داری میں. دوسری شرط, ایک تو ایک اجازت کے ساتھ, دوسرا یہ کہ مکمل دے دے جتنا اس کو کہا گیا ہے, اور تیسری شرط یہ کہ دل کی خوشی سے, اس کے دل میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے کہ میری مرضی کے خلاف کیوں کہا گیا, دل کی خوشی سے. تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کو کہا گیا ہے اسی کو دے دے, جس مصرف میں, جس جگہ, جس انسان کو کہا گیا دینے کے لیے اسی کو دے دے. یہ نہیں کہ یہ کہا گیا کہ فلاں آدمی کو 1,00,000 روپے دینا ہے, خزانچی صاحب کے پاس 3 فقیر آ گئے, انہوں نے کہا یار بہتر تو ہے کہ تینوں کو تھوڑا تھوڑا دے دو. نہیں, یہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے پاس, آپ تو امانت دار ہے, آپ کے پاس امانت ہے. لہذا امانت دار کا کام ہوتا ہے جس کو, اس کو جیسے کہا گیا اس کو ویسے کرنا ہے. ہاں اگر آپ اپنا دیتے ہیں تو پھر وہ ڈیوائڈ کر لو, آپ اپنا دے دو جیب سے 10,000 روپیہ, وہ تینوں میں تقسیم کرو, اس میں تو آپ اختیار رکھتے ہیں. لیکن یہ جو بیت المال ہے یا مسجد انتظامیہ ہے یا کوئی اور انتظامیہ ہے, اس میں آپ خود مختار نہیں ہے, خود مختار نہیں ہے, من مرضی کے مالک. اگر من مرضی کریں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, ثواب کے بدلے کیا ملے گا, گناہ ملے گا. یہ ثواب کا کام کرنے جا رہے تھے جیسے مسجد کی کمیٹی, یہ ثواب کا کام ہے, یہ خدمت ہے. نیت رکھنی چاہیے مسجد کے انتظامیہ کو کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اجر ملے. لہٰذا ان کو اجر تبھی ملے گا جب اس خدمت کو یہ دین کے مطابق کریں گے. صرف مسجد انتظامیہ نہیں بلکہ ہر کوئی انتظامیہ, مدرسے کی انتظامیہ, مسجد کی انتظامیہ, بیت المال کی انتظامیہ, یتیم ٹرسٹ کی انتظامیہ وغیرہ وغیرہ, یا محلے کی انتظامیہ, مارکیٹ کی انتظامیہ, اس میں بھی پیسہ جمع کرتے ہیں, اپنی ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں. تو جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ امانت دار ہیں, ان کو وہ پیسہ اسی حساب سے خرچانا ہے جس حساب سے واقف ہے وقف کرنے والے نے ان کو کہا ہے. یہ تھا خلاصہ آج. اس کے ساتھ ہمارا یہ موضوع آج اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی, کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. یہ موضوع ہمارا مکمل ہو گیا. اگلا موضوع ہے باب النصیحت, خیر خواہی کا بیان. خیر خواہی کرنا, اچھا سلوک کرنا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے بہتر رویہ اختیار کرنا, اس کے بارے میں حدیثیں آ رہی ہے, قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے, نجات کا ذریعہ بنائے, مغفرت کا ذریعہ بنائے, اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.